بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی اگلی صبح میری بھابھی اپنے کمرے سے روتی ہوئی نکلی اور آ کر میرے گلے لگ گئی۔ میں حیران و پریشان ہوگی کہ شادی کی پہلی رات ایسی کیا بات ہوگی کہ بھابھی یوں رو رہی ہے۔ بھابھی سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی تم اپنے بھائی کی دوسری شادی کرو، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئی۔ بھائی سے بات کی تو انہوں نے بھی ٹھیک سے جواب نہیں دیا، بس اتنا ہی کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اب بھابھی ہر روز صبح اٹھتے ہی رونے بیٹھ جاتی کہ اپنے بھائی کی دوسری شادی کر دو۔ میں تو بہت تنگ آ گئی ہوں۔ بالآخر تنگ آ کر ہم نے بھائی کی دوسری شادی کر دی۔ بھائی کی پہلی بیوی بہت خوش ہوئی، وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی سوتن لے کے آئی تھی۔ اب وہ الگ کمرے میں سوتی اور بھائی دوسری بیوی کے ساتھ سوتے۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب شادی کی اگلے روز ہی میری دوسری بھابھی بھی روتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی تم اپنے بھائی کی تیسری شادی کر دو، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوگی کہ آخر چکر کیا ہے۔ بھائی بھی پریشان اور کوئی وجہ بھی ہمیں نہیں پتہ تھی۔ اب دوسری بھابھی روز صبح اٹھتے ہی رونے بیٹھ جاتی۔ ایک روز وجہ جاننے کے لیے بھائی کے کمرے میں چھپ گئی۔ کچھ دیر ایسا منظر دیکھا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہی چھا گیا۔ میرے تو جسم سے جان ہی نکل گئی جب بھائی نے میرا نام انم چودھری ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم تین بہن بھائی، ہماری بہن سب سے بڑی، اس سے چھوٹا میرا بھائی اور سب سے آخر میں میرا نمبر تھا۔ ہم سب لوگ بہت خوشی سے رہتے تھے کیونکہ ہماری زندگیوں میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ جب میں اسکول گئی تو وہاں پر میری ایک لڑکی سے دوستی ہوگی۔ اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہو گیا اور پھر چند دنوں میں یہ دوستی گہری دوستی میں بدل گئی۔ میری فیملی کو بھی وہ بہت اچھی لگی تھی۔ ہم دونوں کوئی بھی کام ایک دوسرے کے بغیر نہیں کرتے۔ اب تو گھروں میں بھی ہم دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو گیا اور وہ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہی بن گئی تھی۔ اور پھر ہماری بڑی بہن کی شادی ہوئی تو اس کی شادی کے وقت بھی ہم سب خاندان والے جب اکٹھے ہوئے تو وہ بھی ہمارے گھر آئی تھی۔ مگر ہماری ہنستی کھیلتی زندگی میں ٹینشن تب آئی جب ہمیں پتہ چلا کہ میری بہن ماں نہیں بن سکتی کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، جبکہ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز کو دکھایا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اس کا اپنے شوہر کے درمیان لڑائی جھگڑا ہونے لگ گیا۔ میری بہن تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی نا، کیونکہ یہ تو خدا کے فیصلے تھے۔ وہ خود تو ماں بننے سے انکاری نہیں تھی نا، لیکن ان کے شوہر اور سسرال والوں کو اولاد کی چاہت تھی، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی کسی اور جگہ پہ شادی کر دیں۔ اس بات کو سن کر میری بہن خاموش اور اداس ہو گئی اور کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آ کر رہنے لگی۔ اس بات کو لے کر بھی اس کے سسرال والوں نے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگے ایک تو یہ خود ماں نہیں بن سکتی، اوپر سے یہ بلا وجہ کی ناراضگیاں دکھا کر ہم لوگوں کو ستانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ اب اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی تو ہم اسے طلاق دے دیں گے۔ یہ بات سن کر میری بہن بہت زیادہ مایوس ہو گئی اور کہنے لگی کہ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی اکیلے گزار دوں۔ میری بہن وہاں واپس جا کر رہنے لگی تو تب بھی ان کے سسرال والوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ میری بہن نے بہت زیادہ برداشت کیا، وہ سب صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی تاکہ ہمارے خاندان کی عزت پہ آنچ نہ آ جائے، ان کی وجہ سے ان کے بہن بھائیوں کی زندگی خراب نہ ہو۔ لیکن حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے اور ان کے شوہر نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وہ تو اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں رہنے لگے۔ میری بہن ایک دن روتے ہوئے ہمارے گھر آئی اور میری ماں سے کہنے لگی کہ آپ لوگ مجھے یہاں واپس بلا لیں ورنہ شاید میں وہاں مر ہی جاؤں گی۔ میرا تو یہ بات سن کر دل ہی دہل گیا۔ ماں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہوئی ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا میری زندگی تو اسی دن برباد ہو گئی تھی جس دن میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اور وہ خود اپنی دوسری بیوی کے ساتھ جا کر علیحدہ گھر میں رہتا ہے، لیکن مجھے لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، ہر وقت بانجھ ہونے کے تانے دیتے رہتے ہیں۔ میرے سسرال نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، سب سے بڑھ کے کہ میرا دیور مجھے غلط نظروں سے دیکھتا ہے اور اب یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس ساری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ان کی باتیں سن کر ہم دل و جان سے کانپ گئے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ شادی کے بعد ہماری بہن کی زندگی ایسی ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم دونوں بہن بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ماں باپ کو کسی فیصلے کے لیے راضی کریں گے
اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ آخر کار میری ماں نے ہم لوگوں کا فیصلہ مان لیا، اور ویسے بھی امی سے اپنی بیٹی کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے میری بہن کے سسرال والوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر آخر کار ان سے بات کرنے کا مثبت نتیجہ نکلا۔ بہن کو ہمیشہ کے لیے ہم اپنے گھر لے آئے، لیکن جب ہم نے ان سے کہا کہ ہم اپنی بہن کی شادی کہیں اور کر دیں گے، اور ان کے شوہر سے کہا کہ انہیں طلاق دے دیں، ہم اپنی بہن کی شادی کہیں اور کر دیں گے، پہلے تو انہوں نے میری بہن کو طلاق دینے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں انہیں طلاق دینی ہی پڑی۔ ہماری بہن کی زندگی میں کچھ وقت تک سکون آ گیا۔ ہم نے کہا کہ اب ہم آپ کی دوسری شادی کر دیں گے، لیکن انہوں نے دوسری شادی کے لیے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلی شادی سے مجھے ذرا بھی سکون نہیں ملا، پہلی شادی کی وجہ سے میرے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ وہ کسی طور پر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن پھر آخر کار ہم لوگوں نے انہیں بہت زیادہ منایا۔ ماں باپ نے بھی اپنی عزت کا واسطہ دیا کہ اس بار ہم تمہاری شادی ایسے انسان سے کروائیں گے جو کہ تمہاری عزت کرے، اور اس کی فیملی بھی چھوٹی سی ہے، اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو تمہیں کسی چیز کا تانا دے، کیونکہ اس آدمی کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور اس کا پہلے سے ایک بیٹا ہے، اس لیے وہ تمہیں اولاد ہونے کا دباؤ بھی نہیں ڈالیں گے۔ میرے ماں باپ کے سمجھانے پہ آخر کار انہوں نے شادی کر لی، لیکن شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی امید سے کر دیا، اور یہ سب سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ ان کے پہلے شوہر نے تو ڈاکٹر سے تصدیق کروا کر یہ بات بولی تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن یہاں تو وہ امید سے ہو گئی تھی۔ تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ دال میں ضرور کالا ہے، اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم پتہ لگا کر رہیں گے کہ سب کچھ کیوں ہو گیا، اور پھر ہمیں واقعے میں جو سچ پتہ چلا تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ان کا پہلا شوہر پہلے سے ہی اپنی دوسری بیوی کو جانتا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ خاندان کی مرضی کی وجہ سے انہوں نے میری بہن سے شادی کی تھی، لیکن پھر بعد میں میری بہن کو باں ثابت کر کے انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا۔ لیکن خیر ہم نے اس بات کا پتہ اپنی بہن کو نہیں چلنے دیا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ انہیں بہت زیادہ دکھ ہونا ہے۔ ہماری بہن اپنی زندگی میں خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کی زندگی میں کوئی بھی دکھ نہیں آئے گا۔ وہ جو امید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں صبر کا پھل ملا ہے۔ اب پچھلی باتیں یاد کروا کر ہم انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اب ہم سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، اور پھر ہم نے سوچا کہ اپنے بھائی کی شادی ہی کروا دیں، کیونکہ ہمارا بھائی بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ تو ہم لوگوں نے اس کے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا چاہیے جو کہ خوبصورت بھی ہو اور ہمیشہ میرے بھائی کے ساتھ رہے، اور اسے زندگی کے کسی مقام پر دھوکہ نہ دے۔ ہم سب نے لڑکی کی تلاش شروع کر دیا، آخر کار ہمیں اپنی پسند کی لڑکی مل گئی، جس کی ہم اپنے بھائی کے ساتھ شادی کروا کر ان کی زندگی سنوار سکیں۔ لڑکی والوں نے ہمیں اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی بھیانے سے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اسی لیے جلدی ہی میرے بھائی کی شادی ہوگی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ روز تو وہ دونوں بہت ہی خوش رہے، لیکن پھر اچانک میری بھابھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ ہمیں لگا کہ وہ میکے کی کسی بات سے پریشان ہے۔ میاں بیوی میں تو چھوٹی موٹی پریشانیاں چلتی رہتی ہیں، اس لیے شاید وہ کچھ دنوں کے لیے ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ابھی شادی کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا کہ ایک روز بھابھی روتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر ہم سب حیران رہ گئے، اور ہمیں احساس ہو گیا کہ وہ بہت ہی زیادہ بے وقوف ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں بول رہی ہیں؟ آپ کی شادی شدہ زندگی تو اتنی اچھی گزر رہی ہے، پھر کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں تم لوگوں کی وجہ سے نہیں بتا سکتی، میں اپنی خوشی سے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہم نے کہا شاید آپ دوسری شادی کے اثرات نہیں جانتی، ہماری بہن کی دوسری شادی ہوئی ہے، اور ان کے شوہر نے بھی دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ شادی کرنے سے عورت پر کیا گزرتی ہے یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے انہیں سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے دماغ میں شاید کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے ہماری کوئی بات نہ سنی اور کہنے لگی یہ میرا فیصلہ ہے، میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا کے ہی دم لوں گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کوشش کر لیں، لیکن میرا بھائی آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ دوسری شادی کبھی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا ان کو راضی کرنا میرا کام ہے،
میں ان کو دوسری شادی کے لیے کروا کے ہی رہوں گی۔ آج پہلی بار ہمیں اپنی بھابھی عجیب پاگل عورت لگ رہی تھی جو اپنا ہی گھر برباد کرنے کے چکروں میں گھوم رہی تھی۔ اسی لیے ہم نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ہمیں یقین تھا کہ ہمارا بھائی ایسا کچھ نہیں کرے گا، لیکن پھر ہمارا بھائی بھی مان گیا اور ہم سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ بھائی تو بھابھی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، پھر ایک ہی رات میں وہ کیسے مان گیا؟ ہم نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ وہ اس دوسری شادی کے لیے کیسے مان گئے، کیا وہ نہیں چاہتے کہ دوسری شادی کے کیا انجام ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو خود پریشان ہوں، پتہ نہیں میری بیوی میری دوسری شادی کیوں کروانا چاہتی ہے۔ بس میں دوسری شادی مجبوری میں کر رہا ہوں۔ تمہاری بھابھی نے مجھے بولا ہے کہ اگر وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو مجھ سے طلاق لے لے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری زندگی سے جائے، اس لیے مجھے اس دوسری شادی کے لیے حامی بننا پڑی۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کے ہم بہت پریشان ہو گئے اور ہمیں اپنی بھابھی پہ بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ ہم نے اپنے بھائی کو کبھی بھی اتنا مجبور نہیں دیکھا تھا، اور پھر بھابھی نے ہمارے بھائی کی شادی اپنی ہی دوست سے کروا دی۔ دونوں بھابیاں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آتی تھی۔ روایتی سوتروں کی طرح ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا، اور اس بات کو دیکھ کر ہم سب لوگ پرسکون تھے۔ لیکن اب بھابھی نے جو حرکت کرنا شروع کر دی، اس نے ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیا، کیونکہ وہ بھائی سے پردہ کر کے دوسرے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ ویسے تو دونوں بھابھیوں کے کمرے علیحدہ تھے، لیکن اب انہوں نے میرے بھائی سے یہ کہہ دیا کہ وہ ان کے کمرے میں نہیں آیا کرے، بلکہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہی رہا کرے۔ انہیں اپنی پہلی بیوی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات بھائی نے تو شاید مان لی، لیکن ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک الگ کمرے میں رہ کر پردہ کرنے کی کیا سوجی تھی؟ ہم دن بدن اپنی بھابھی کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، کیونکہ ان کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ روز ہی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتی جس کی وجہ سے ہم سب پریشان رہتے ہیں، اور جب بھی ایسا ہو رہا ہوتا، ہم نے جب بھابھی سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا وہ ایسا مجبوری میں کر رہے ہیں، اور وہ کیا مجبوری ہے یہ وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ ہم پریشان رہتے کہ بھلا ایسی بھی کیا مجبوری ہو سکتی ہے جو وہ ہمیں نہیں بتا سکتی۔ اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم اس بارے میں پتہ لگا کے رہیں گے۔ جہاں ہماری ایک بھابھی پریشان تھی تو وہاں ہماری دوسری بھابھی بہت خوش تھی۔ ہمارے بھائی کے ساتھ وہ ہر پارٹی میں جاتی، بھائی بھی ان کے ساتھ کافی خوش لگ رہے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک کایا کیسے پلٹ گئی۔ دوسری شادی کو بھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اب میری دوسری بھابھی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہم اپنے بھائی کی تیسری شادی کروا دیں۔ دوسری بھابھی جب صبح کمرے سے نکلتی تو روتے ہوئے نکلتی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ بھائی سے بات کی تو بولے اب کی بار جو مرضی ہو جائے وہ تیسری شادی نہیں کریں گے۔ ہم نے دوسری بھابھی کو بہت سمجھایا مگر بہت ضدی تھی۔ بولی اگر تیرا بھائی تیسری شادی نہیں کرے گا تو مجھے طلاق دے دے، میں اکیلی اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ کچھ دن تو بھابھی یہ ہنگامہ کرتی رہیں اور پھر اچانک سے چپ ہو گئی، مگر اب میں اپنے بھائی پر نظر رکھنے لگی، اور کچھ دنوں بعد ہمیں ایسی بات پتہ چلی جسے سن کر ہم لوگوں کے دماغ ہی چکرا گئے۔ ایک دن ہماری دوسری بھابھی پہلی بھابھی سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں آئی اور ان سے کہنے لگی کہ بس 2 مہینے تک تمہیں اپنے شوہر سے پردہ کر کے رکھنا ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارا راز تمہارے شوہر اور باقی سب گھر والوں کو بتا دوں گی۔ ہم لوگ یہ بات سن کر حیران رہ گئی، آخر ان کی سب سے اچھی دوست ایسے کیسے کر سکتی ہیں جن کی انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ شادی کروائی، ہمارے گھر میں بہو کی عزت دلوائی۔ وہ ہماری بھابھی کو دھمکی دے رہی تھی، اور اس کی وجہ سے ہماری بھابھی اپنے ہی شوہر سے پردہ کر رہی تھی۔ اگر وہ بھابھی کے ایسے کون سے راز کی بات کر رہی تھی جن کو سن کر بھابھی اتنی مجبور تھی کہ ان کی ہر جائز و ناجائز بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ ہم نے سوچا کہ ہم اپنی بھابھی سے اس راز کے بارے میں پتہ لگائیں گے۔ اپنی بھابھی کے پاس راز جاننے پہنچے تو انہوں نے کہا خدا کے واسطے مجھ سے ایسی کوئی بات نہ پوچھو، اگر میں نے تم لوگوں کو سب بتا دیا تو ضرور تم لوگ مجھے گھر سے نکال دو گے، اور میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ ہم نے انہیں تسلی دی کہ ہم ان کا یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے، اور فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر کوئی ایسی ویسی بات بھی ہوئی تو ان کو معاف کر دیں گے۔ لیکن وہ شاید بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔
اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، مگر اب ہم تجسس میں پڑ چکے تھے اور اس بات کو جاننے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہو رہے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دوسری بھابھی کی یہ بے انصافی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے بھائی سے بات کی کہ ان کی پہلی بیوی پردہ کر کے الگ کمرے میں رہتی ہے، کیا وہ نہیں جاننا چاہتے کہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو ہمارے بھائی نے کہا ہاں میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار کی طرح تمہاری بھابھی مجھ سے کچھ چھپاتی ہے، کچھ نہیں بتاتی اور اپنا واسطہ دے کے مجھے خاموش کروا دیتی ہے۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ میری شادی کی کسی وجہ سے ہی کروائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ پہلے سے ہی کروانا چاہتی تھی۔ مطلب ہماری بھائی بھی اس وجہ سے پریشان تھے، اس لیے ہم نے بھائی سے کہا کہ ہم دونوں بھابھیوں کو آمنے سامنے بٹھا لیتے ہیں اور ان سے سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان لوگوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تو ہم لوگ ان کی بڑی سے بڑی بات معاف کر دیں گے، لیکن اگر انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کی تو ہمیں کوئی سخت فیصلہ لینا ہوگا۔ اور بھائی بھی اس بات پہ راضی ہو گئے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تو وہ دونوں کو طلاق دے دیں گے۔ اسی لیے ہم نے دونوں بھابھیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں اور ہم نے کہا اب بتائیں کہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ ہمارا بھائی بھی ان سب چکروں سے بہت زیادہ پریشان تھا اور آج وہ بھی یہ پریشانی اپنے سر سے اتار کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ ہماری دونوں بھابھیوں نے کہا کہ میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، بلکہ میرا تو اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ تو ہمیں بہت غصہ آنے لگا، ان کی باتیں ہم نے خود اپنے کانوں سے سنی، اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ایک بات بھی ہم سے چھپائی تو ہمارا بھائی ابھی اور اسی وقت آپ کو طلاق دے گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ گھبرا سی گئی اور کہنے لگی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تو پھر ہمیں اصل مسئلہ بتائیں۔ ہمارا لہجہ سخت ہو گیا تو کہنے لگی پلیز ہم دونوں کو معاف کر دیں، خدا کے لیے ہمیں طلاق مت دیجیے گا۔ اصل ہم تینوں دوست تھیں اور ایک دوسرے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی، ہمارا پسند ناپسند سب بھی ایک جیسا تھا اور ہمیشہ ایک ساتھ رہنا چاہتی تھیں۔ اس لیے ہم تینوں میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تینوں ایک ہی لڑکے سے شادی کریں گی اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی۔ لیکن جب اس کی شادی تمہارے بھائی سے ہو گئی تھی تو یہ بات شاید بھول گئی۔ میں نے کئی بار اسے یہ بات یاد دلائی لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں مانی، سنی انسنی کر دی کہ میرا شوہر مجھے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ تم دونوں سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ ہم تینوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا یہ اسے بھول سکتی تھی لیکن ہم نہیں بھول سکتے تھے۔ ہم نے کافی وقت اس کی رضامندی کا انتظار کیا مگر اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا اس نے کوئی وعدہ بھی کیا، اس لیے میں نے اس کے ماضی کی دھمکیاں دے ڈالی۔ پھر اس نے میری شادی تو کروا دی اور اب وعدے کے مطابق میں اپنی تیسری سہیلی کی شادی بھی کروانا چاہتی تھی، مگر عین موقع پر اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کسی اور لڑکے کے ساتھ کر دی اور وہ اب دوسرے شہر چلے گی، اس لیے میں اب تیسری شادی کی بات نہیں کرتی۔ ماضی کی بات پر میرے بھائی کو شدید غصہ آیا، تبھی میرے بھائی نے کہا کہ ایسا کون سا ماضی ہے جس کی دھمکی دے کر تم نے مجھ سے شادی کر لی؟ تو وہ کہنے لگی آپ سے شادی کرنے سے پہلے آپ کی پہلی بیوی کا ایک اور جگہ رشتہ ہوا تھا اور یہ رشتہ کافی لمبا عرصہ چلا تھا۔ اس کی منگنی بھی ہوگی، منگنی کے بعد ان کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی مگر 5 دن شادی سے پہلے ہی وہ لوگ رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ اس لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ تم سزا کے طور پر اب اپنے شوہر سے دور رہو گی اور پردہ کر کے رہو گی۔ ان کی باتیں سن کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخر شادی سے 5 دن پہلے شادی توڑنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ہم سب حیران چہرہ دیکھ رہے تھے۔ بھابھی رونے لگی اور کہنے لگی میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، یہ لوگ مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے، حالانکہ سارا قصور لڑکے والوں کا تھا۔ وہ لڑکا پہلے سے ہی شادی شدہ نکلا تھا اور وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر فیملی کی وجہ سے وہ لڑکا مجبور تھا، لیکن جب شادی قریب آ گئی تو وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ سب کے سامنے آ گیا، اس لیے شادی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد مجھ سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھنے لگے تھے، یہاں تک کہ ہم نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ نئی جگہ پر ہم لوگوں کو کوئی نہیں جانتا تھا اور پھر جب آپ کا رشتہ آیا تو میرے ماں باپ نے بنا کسی رکاوٹ کیے میری شادی کروا دی۔ ان کی پوری بات سن کر ہم پرسکون ہو گئے، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، اسی لیے ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں تھی اور ہم سب نے بولا کہ اب آپ لوگ گھر کے اندر یہ ڈرامہ بند کریں اور پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہیں۔ مگر اس واقعے سے
میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور یہ سمجھ گئی تھی کہ دوستی اتنی اچھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی سوتا بننے کا ہی وعدہ کر بیٹھیں۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر لیتی مگر سوتا نہیں، اور پھر میں نے بھی خود سے عہد کر لیا کہ میں کبھی اپنی دوست کے ایسا کوئی وعدہ نہیں کروں گی، حالانکہ وہ کئی بار اشاروں سے مجھے ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کے لیے بولا کرتی تھی۔